أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال في مقام آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید. جامع ترمذی اور مجمع الزوائد میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، جس کے راوی خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ عنہ. نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. میں نے ایسی کوئی آگ نہیں دیکھی جس سے بچ کر بھاگنے والا سو جائے، اور نہ کوئی ایسی جنت دیکھی ہے جس کو طلب کرنے والا سوتا رہے. مثال کے طور پہ آگ کسی علاقے میں لگ جائے اور پھیل رہی ہے، آپ کے گھر میں پہنچنے والی ہے عن قریب، اور آپ سوئے رہیں، حالانکہ اس آگ سے بچنا اور دوڑنا آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ سوئے رہیں، ایسا ممکن نہیں ہے. ایسی میں نے کوئی آگ نہیں دیکھی جس سے بچ کر دوڑنے والا سو جائے اور سویا رہے. ہاں صرف ایک ہی آگ ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے، جس سے سب بچنا چاہتے ہیں مگر سوئے ہوئے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں. دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں کیا ہے؟ نارکم ھذہ جزء من 70 جزءا من نار جہنم. جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. دنیا کی آگ سے اگر آپ بچنا چاہ رہے ہیں، وہ آگ پھیل رہی ہے، آپ تک پہنچنے والی ہے، تو کیا آپ سوئے رہیں گے حالانکہ اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ ایسی میں نے کوئی آگ نہیں دیکھی جس سے بچنے والا سویا رہے، ہاں سوائے جہنم کی آگ کے کہ اس سے بچنے والے سو رہے ہیں اور غفلت کا شکار ہیں. اور نہ ایسی جنت دیکھی ہے جس کو طلب کرنے والے سوئے رہیں. ایک بھری ٹرین ہو، سونے سے بھری ہو، جواہرات سے بھری ہو، اور وہ آپ کے لیے ہو کہ آپ پکڑ لیں آگے بڑھ کر، وہ سارا سونا حاصل کر لیں. وہ ٹرین رواں دواں ہیں اور آپ سوئے رہیں.
ایسی میں نے کوئی جنت نہیں دیکھی، کوئی نعمت نہیں دیکھی جس کا طلب کرنے والا سویا رہے، سوائے جنت کے جو قیامت کے دن اللہ تعالی نے تیار کر رکھی ہے۔ اسے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، طلب کرنا چاہتے ہیں، مگر غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ تو صرف ایک ہی آگ ہے جس سے بچنے والے سو رہے ہیں، اور ایک ہی جنت ہے جس کو طلب کرنے والے سو رہے ہیں اور غفلت کا شکار۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، یہ لوگ دنیا کی زندگی سے پیار کرتے ہیں اور جو پیچھے آنے والا دن ہے یوم ثقیل، بہت ہی بھاری اور بوجھل دن ہے۔ جس دن کو اللہ تعالیٰ بھاری کہے وہ کتنا بھاری ہوگا، کتنا شاق، مشکل اور کٹھن ہوگا، اس کا آپ تصور کیجئے کہ دنیا کی زندگی سے محبت ہے اور آخرت کے معاملے کو فراموش کیے ہوئے ہیں۔ آخرت کے حوالے سے دو ہی چیزیں ہیں، فمن زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز، کہ کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے۔ تو دو ہدف ہیں، ایک اللہ کے عذاب سے بچاؤ اور اس عذاب سے بچ کر جنت کا داخلہ۔ اب ایک شخص جہنم سے بچاؤ چاہتا ہے، جہنم کی آگ کی طرف بڑھ رہی ہے اور وہ سویا ہو، اور جہنم سے بچاؤ اختیار کر کے جنت کا داخلہ چاہتا ہے اور جنت آگے کو لپک رہی ہے اور وہ اس کا طالب ہے، راغب ہے، لیکن انسان سویا رہے، تو اس آگ سے بچنا کیسے ممکن ہے اور اس جنت کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ سونے سے مراد غفلت ہے، اور بیداری کا معنی یہ ہے کہ انسان پوری توجہ کے ساتھ اعمال آخرت اختیار کر لے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے راستے پر رواں دواں ہو جائے۔ یہ رواں دواں ہونا جہنم سے بھاگنا ہے اور جنت کو طلب کرنا ہے۔ کئی بار حبیب ایک نوجوان کی بات آپ کو بتائی جس کی والدہ اسے تہجد کے وقت بیدار کرتی، جگاتی اور کہتی کہ اٹھو بیٹا، جنت کے قافلے روانہ ہو چکے ہیں، بس میں اور تو پیچھے رہ گئے، اٹھو ہم بھی اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ یہ جنت کی طلب کے قافلے ہیں جو رواں دواں ہیں تاکہ جنت حاصل ہو جائے۔ یہ رواں دواں قافلے جہنم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور جہنم سے بچاؤ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہ دو ہدف ہیں آخرت کے، ایک جہنم سے بچاؤ، اس سے ڈر کر بھاگنا تاکہ اس آگ کے لپیٹے میں نہ آ جائیں اور اس سے پوری طرح بچ جائیں۔ یہ آخرت کا خوف اس قدر غالب رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ جو لوگ قیامت کے دن حساب سے مستثنی ہیں انہیں بھی آخرت کا خوف لاحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما من دابۃ الا وہی مصیخۃ من حین تطلع الفجر الى ان تغرب الشمس الى ان تطلع الشمس من المشرق۔ ہر جانور جمعے کے دن جو ہی فجر طلوع ہوتی ہے اٹھنا شروع کر دیتا ہے
اور سورج کے طلوع ہونے تک روتا ہے، جب وہ مشرق سے طلوع ہو جائے۔ یعنی جانوروں کو اس بات کا احساس ہے کہ قیامت کا قیام جب ہوگا تو اس کی علامت یہ ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا، تو فجر ہوتے ہی ہر جانور رونا شروع کر دیتا ہے، الا الثقلین، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر جانور روتا ہے۔ اور جو ہی سورج طلوع ہوتا ہے مشرق سے تو پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ آج قیامت قائم نہیں ہوگی۔ انہیں ان دو حقائق کا علم ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، اور جب قائم ہوگی تو اس دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ جو ہی جمعے کا دن شروع ہوتا ہے جانور رونا شروع کر دیتے ہیں اور سورج کے طلوع ہونے تک روتے ہیں، اور جب سورج مشرق سے ہی طلوع ہوتا ہے تو ان کو تسلی ہو جاتی ہے اور ان کا رونا بند ہو جاتا ہے۔ یہ جانوروں کا خوف ہے۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جانوروں کو جمع کر دیا جائے گا، یہ قیامت کا چہرہ ہے۔ جب جانور قیامت کے چہرے کا احساس کر لیں گے تو ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ جمع ہونے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ جانور جو جنگلات میں پھیلے ہوتے ہیں وہ خوف کے مارے جمع ہو کر مل کر کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ مل کر کھڑا ہونے سے اور مل کر بیٹھنے سے کچھ انسیت حاصل ہوتی ہے اور خوف زائل ہوتا ہے۔ تو بکھرے جانور جنگلات میں جمع ہو جائیں گے اور مل کر کھڑے ہو جائیں گے کہ کچھ خوف زائل ہو جائے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جانور جنگلوں کو چھوڑ کر بستیوں اور شہروں کا رخ کریں گے انسانوں کی طرف، کہ ان کے پاس جا کر ان کے ساتھ مل کر کچھ انسیت کا سامان پیدا ہو جائے۔ حالانکہ جانوروں کا حساب نہیں ہے، صرف ایک ہی معاملہ ان کے حساب کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر دنیا میں کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے ان دونوں کو جمع کرے گا میدان محشر میں یا قنطرہ پر، اور بغیر سینگ کی بکری کو حکم دے گا کہ اس کو جب تک چاہو مارو روندو، تاکہ آج میرے عدل کا تقاضا پورا ہو جائے۔ آج عدل کا دن ہے، مالک یوم الدین، یہ روز انصاف ہے، روز جزا ہے۔ انسانوں کے بیچ عدل قائم ہوگا ہی، مگر جانوروں کے معاملے بھی عدل کے ساتھ نمٹائے جائیں گے۔ یہ جانوروں کا حساب ہے، پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا جانوروں کے تعلق سے۔ تو ان کا خوف آپ دیکھیں، جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھیں گے تو ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے تاکہ مل کر کھڑے ہوں، کچھ انسیت حاصل ہو، کچھ خوف زائل ہو۔ یہ جانوروں کا معاملہ ہے۔ اس سے بھی بڑا معاملہ بے جان جمادات کا ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح ابن حبان میں، عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہما، کہ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھا، ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں خواب میں ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں، اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ درخت بھی میرے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، حتیٰ کہ سجدہ آ گیا۔ بعض روایتوں میں سورہ صاد کا ذکر، سورہ صاد کا سجدہ آ گیا تو میں سجدے میں گر گیا، سجدہ تلاوت۔ تو میں نے محسوس کیا کہ درخت بھی سجدے میں گرا ہوا ہے اور درخت ایک دعا کر رہا ہے، اللہم اکتب لی بہا اجرا واجعلہا لی ذخرا وحط عنی وزرا یوم القیامہ
وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود. یا اللہ جو سجدہ میں کر رہا ہوں یہ درخت کہہ رہا ہے، اس کا اجر اپنے پاس لکھ لے، اور اس سجدے کو جو میری قیامت کی نیکیاں ہیں ان کا ذخیرہ بنا لے، اور اس سجدے کے بدلے میرے قیامت کے بوجھ ٹال دے، دور کر دے، اور یہ سجدہ میرا قبول کر لے جیسے تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا قبول کیا تھا. یہ درخت کے احساسات ہیں. اس شخص نے خواب میں درخت کو یہ دعا کرتے ہوئے دیکھا، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، جس میں آخرت کا خوف نمایاں ہے کہ حط عنی بہا یوم القیامت وزرا، کہ اس سجدے کے بدلے میرے قیامت کے بوجھ ٹال دے، دور کر دے. یعنی ایک جمادات کو بھی اخروی شدت کا اور قیامت کی ہولناکی کا احساس ہے. حالانکہ جمادات کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کا معاملہ بالکل بے باک ہے، مگر آخرت چیز ہی ایسی ہے جس کا خوف پوری مخلوقات کو طاری ہے اور پوری مخلوقات کو لاحق ہے. سجدہ ایک درخت ایک بے جان چیز ہے، اس کا قرآن کی تلاوت کرنا، سجدہ کرنا اور یہ دعا کرنا یہ آخرت کے خوف کی غمازی کرتا ہے. صرف انسان ہی اس آخرت سے غافل اور سویا پڑا ہے، غفلت کا شکار ہے. سنن بن ماجہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، برا بن عازب کی روایت ہے. آپ گزر رہے تھے، قبرستان میں آپ نے کچھ لوگوں کو جمع دیکھا، پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کا جنازہ ہے. تو آپ بھی قبرستان میں داخل ہو گئے. اس وقت قبر کھودی جا رہی تھی اور قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے. اچانک آپ نے رونا شروع کر دیا. بکا بکان حتی بل الثرا، اس قدر روئے کہ سامنے کی جو قبر کی مٹی تھی وہ بھیگ گئی جیسے کیچڑ ہوتا ہے. اور پھر آپ نے قبر کی طرف اشارہ کیا، لمثل هذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری کے مت آ جانا. جب تیاری کا حکم ہے اور ہم سوئے رہیں، غفلت کا شکار رہیں، تو معاملہ انتہائی خطرناک ہوگا. ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے، ہر آن ہر گھڑی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ضرورت ہے، ورنہ قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے. اس کا قیام حق ہے، حتی یأتیک الیقین. موت کو یقین کہا گیا ہے، قیامت کو یقین کہا گیا ہے. اس کا آنا یقینی ہے اور کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس آیت قرآنی میں بھی اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کی ہولناکیاں اور زلزلے بیان کیے ہیں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى. اس دن آپ دیکھیں گے ہر وہ عورت جس کی جھولی میں، گود میں دودھ پیتا بچہ ہے، اپنے بچے کو فراموش کر دے گی. دودھ پیتے بچے سے ایک خاتون کو کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا ہولناک ہوگا، اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، بچے کو فراموش کر دے گی. اور ہر وہ عورت جو قیامت کے وقت حاملہ ہوگی، قیامت کی شدت اور ہولناکی سے حمل کو وضع کر دے گی اور بچے کو جن دے گی. جس بچے کو جنے گی وہ کہاں جائے گا؟ نبی علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق وہ بچہ اپنی ماں کے ساتھ چمٹ جائے گا، ماں کو چھوڑے گا نہیں. اس دودھ پیتے بچے پر بھی قیامت کا خوف طاری ہے، آخرت کا خوف طاری ہے.
اور اپنی ماں کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، چمٹا رہے گا، اسے بھی آخرت کی شدت کا احساس ہوگا۔ حالانکہ ایسے بچے کو کوئی احساس نہیں ہوتا، کسی قسم کا احساس نہیں ہوتا، مگر آخرت کا خوف اس پر بھی طاری ہوگا۔ فرمایا کیف تتقون ان کفرتم یوم یجعل الولدان شیبا، اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جس دن کی ہولناکی کو دیکھ کر ایک دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا شدت غم سے۔ جب آخرت کی ہولناکی دیکھے گا، دودھ پیتا بچہ بوڑھا ہو جائے گا، تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے؟ اگر دنیا میں سوئے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے گریزاں رہو تو کیسے بچ سکو گے؟ اپنے آپ کو کیسے بچا سکو گے؟ کہ آیت کریمہ بھی یوم قیامت کی، یوم آخرت کی شدت کی عکاسی کرتی ہے کہ دودھ پیتے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اور جو عورتیں اپنے حمل وضع کریں گی وہ اپنی ماؤں کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے، چمٹے رہیں گے حفاظت کے لیے کہ آخرت کا جو فکر اور خوف ان پر بھی غالب ہوگا اور طاری ہوگا۔ اس کی تیسری مثال ملائکہ ہیں، اللہ کے فرشتے، جن کے کھاتے میں صدیوں کی عبادتیں ہیں، صدیوں کے سجدے ہیں، جہاں اللہ کی نافرمانی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جو فرشتے پیدا ہوتے قیام میں کھڑے کر دیے گئے، وہ قیامت تک قیام میں کھڑے رہیں گے، اور جن فرشتوں کو پیدا ہوتے ہی رکوع میں ڈال دیا گیا وہ قیامت تک رکوع میں رہیں گے، اور جن فرشتوں کو پیدا ہوتے ہی سجدے میں ڈال دیا گیا وہ قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ صدیوں کی عبادتیں ہیں، صدیوں کے سجدے اور رکوع اور قیام ہیں، یہ ملائکہ کا عالم ہے، ہر وقت تسبیح اور تحمید، سبحان اللہ وبحمدہ، یہ ان کی تسبیح ہے، ان کی خوراک ہے گویا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، اللہ کی تسبیح اور اس کی حمد ہے۔ ملائکہ کا حساب نہیں ہے، حساب سے مستثنا ہے، یہ عبادت کروڑہا سالوں اور صدیوں کی ہے، مگر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے جب وہ قیامت کا چہرہ دیکھیں گے اور قیامت کا وقوع دیکھیں گے، میدان محشر کی ہولناکیاں دیکھیں گے، تو ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوں کہ سبحانک ما عبدناک حق عبادت، یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ ان قیامت کی ایسی ہولناکی ان پر طاری ہوگی، حالانکہ ان کا حساب نہیں ہے، مگر وہ اس قدر خوف میں مبتلا ہوں گے کہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ حالانکہ صدیوں کی باتیں ان کے کھاتے میں ہیں، مگر آخرت کا خوف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اللہ ان عبدا جر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرم، کہ ایک انسان اگر چہرے کے بل گھسیٹا جائے جس دن پیدا ہوا اس دن سے لے کر بڑھاپے کی موت تک، 90 سال 100 سال کی اس کی عمر ہو، بڑھاپے میں مرے، اور یہ پورا عرصہ چہرے کے بل گھسیٹا جائے اللہ کی راہ میں، عقیدہ توحید کی خاطر، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا، جیسے عمار ابن یاسر اور ان کے والد یاسر، ان کی والدہ سمیہ، انہیں گھسیٹا گیا عقیدہ توحید قبول کرنے کی خاطر۔ وہ گھسیٹا جانا چند دن کے لیے تھا،
پھر یہ آزاد کر دیے گئے. لیکن ایک بندہ اگر پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے بڑھاپے کی موت تک، وہ جب قیامت کا چہرہ دیکھے گا، یوم حشر کو دیکھے گا، لحقر ذلک یوم القیامہ، تو اپنی زندگی کی یہ ساری نیکی اور عبادت حقیر جانے گا. میں نے تو کچھ نہیں کیا، آج کے دن کی ہولناکی سے کیسے بچوں گا، اس شدت سے کیسے بچوں گا، جہنم سے اپنا بچاؤ کیسے اختیار کروں، کیسے حاصل کروں گا. اپنی زندگی بھر کی محنت جو ہے اس کو وہ حقیر جانے گا. تو یہ بھی یوم آخرت کی شدت اور اس کی سختی کی دلیل ہے. تو فرمایا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک شے ہے، تم اس کا سامنا نہیں کر سکتے. لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شدید، موت کی تمنا مت کیا کرو، کیونکہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا ہی بڑا سخت اور ہولناک ہے. امیر عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے پوری دنیا کا مالک بنا دیا جائے تو میں ساری دنیا اس شرط پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہوں کہ موت کے بعد جو اگلے جہاں میں جھانکنے کا منظر ہے اللہ وہ آسان کر دے. یہ موت کے بعد کی گھڑی بڑی شدید اور خطرناک ہے. یہ ساری گھڑیاں انسانوں پر مسلط ہیں اور انسان اس سے بچنا چاہتا ہے، تو کیا وہ سو سکتا ہے، تصور کر سکتا ہے سونے کا، یعنی غافل ہونے کا؟ اسے تو دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی استعداد پیدا کرنا چاہیے اور اس دن کی ہولناکی سے بچاؤ اختیار کرنے کا جو معاملہ وہ اختیار کرنا چاہیے. سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ علیہ السلام، آخرت کے تعلق سے ان کے خوف کا عالم کیا تھا؟ ایک حدیث آپ نے سن لی کہ ما رأیت مثل النار نام حاربها، میں نے ایسی آگ دیکھی ہی نہیں جس سے بچ کر بھاگنے والا سویا رہے. کوئی دنیا میں ہے ایسی آگ؟ آگے بڑھ رہی ہے، آپ کا گھر خاکستر ہونے والا ہے اور آپ بھی جل کر راکھ ہونے والے ہیں اور آپ کہیں چند گھڑیاں میں سو جاؤں. کوئی تصور ہے سونے کا؟ لیکن آخرت کی آگ تو اس سے بڑی شدید، بڑی ہولناک ہے. اس سے بچاؤ اختیار کرنے والا کیوں سویا پڑا ہے؟ کوئی ایسی آگ نہیں دیکھی جس سے بچاؤ اختیار کرنے والا سو جائے سوائے جہنم کی آگ کے. یہ حدیث آپ نے سن لی. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، کیف انعم وقد التقم السور صاحبہ، کہ میں تمہیں کیسے ہنستا ہوا دکھائی دوں. مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے. مجھے اس بات کا علم ہے. اللہ نے اس فرشتے کو پیدا کیا اور اس کو سور دے دیا، اسرافیل کو، کہ آپ کی ڈیوٹی اس سور کو پھونکنے کی ہے. جب آپ پھونکیں گے قیامت قائم ہو جائے گی اور دنیا تاہ بالا ہو جائے گی. اور وہ فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، اللہ کے امر کا منتظر ہے. فرشتے کے خوف کا عالم یہ کہ بیٹھا نہیں، کھڑا ہے، صدیوں سے کھڑا ہے اور کتنی صدیاں کھڑا رہے گا، یہ اس کے خوف کا عالم ہے. سور دبائے کیوں کھڑا ہے؟ ایک طرف سامنے رکھ کے بیٹھ جائے، اللہ کا امر آئے تو اٹھا کے پھونک دے. نہیں، فرشتے کو گوارا ہی نہیں کہ اللہ کے امر کی اطاعت میں ایک پل کی تاخیر ہو جائے کہ سور اٹھاؤں اور پھونکوں. 2-4 پل گزر جائیں گے اللہ کے امر میں. فرشتے کو گوارا ہی نہیں کہ 1-2 پل بھی اللہ کے امر کی تعمیل میں تاخیر ہو جائے. سور دبائے کھڑا ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہے اللہ کے خوف سے اور اس کی اطاعت کے اظہار کے لیے. اس کو استسلام کہتے ہیں.
پیشانی جھکی ہوئی ہے لیکن آنکھیں عرش معلیٰ پر ٹکی ہوئی ہیں. تصور کریں کیا گھڑی ہے اور کیا منظر ہے. فرشتہ کھڑا ہے، سور منہ میں ہے، سر جھکا ہوا اللہ کی اطاعت میں، مگر آنکھیں اوپر کو اٹھائے ہوئے کھڑا ہے، اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہے، تاکہ اللہ کے امر کے آنے پر فوراً سور پھونک دوں. ایک پل کے کروڑویں حصے کی تاخیر کے برابر بھی فوراً سور پھونک دوں. تو فرمایا کیف انعم، میں کیسے ہنسوں، تو میں کیسے ہنستا ہوا دکھائی دوں. وقد التقم السور صاحبہ، جبکہ مجھے یہ بات معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے. یہ خوف کس کا ہے؟ اکرم الخلائق سید ولد آدم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک اور حدیث اس خوف کی نشاندہی کرتی ہے. لو انکم تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم ولخرجتم من الصعودات تجأرون الی اللہ. جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہارا ہنسنا بند ہو جائے، تم مستقل رونے بیٹھ جاؤ. لبقیتم کثیرا لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. ہنسنا بھول جاؤ، رونے بیٹھ جاؤ. وما ضاجعتم نساءکم علی فرشکم، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ. بستروں کی لذت نیند ہے، یہ بستروں کی لذت رفیقہ حیات کے ساتھ لیٹنا ہے. ان لذتوں کو فراموش کر دو اور بھول جاؤ. وَلَخْرَجْتُ مِنَ الصُّعُودَاتِ، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، گھروں کی زندگی کو چھوڑ دو، جنگلات کا رخ اختیار کر لو اور وہاں جا کر مستقل آہوزاری شروع کر دو، رونا دھونا شروع کر دو. تمہیں اگر وہ حقائق معلوم ہو جائیں جو مجھے معلوم ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کیسی ہے، پھر سور پھونکنا، یوم حشر کا منظر، آخرت کی یہ گھاٹیاں، جن حقائق کو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائے، رونے بیٹھ جاؤ، گھروں کو چھوڑ دو، جنگلات کا رخ اختیار کر لو، بستروں کی لذتیں بھول جاؤ، نیندیں بھول جاؤ. یہ قیامت کا وقوع اور یہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے خوف کا عالم ہے. کس قدر آپ پر یہ خوف طاری اور غالب. ہم کیا ہیں، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے؟ غفلت کی نیند، اور یہ غفلت انتہائی خطرناک ہے. مستعد ہوں، کمر بستہ ہوں اعمال آخرت کے لیے، جس کی واحد صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری ہے اور آپ کے فرامین کی اتباع ہے. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انی اتقاکم للہ، انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ واشدکم لہ خشیۃ. سب سے زیادہ اللہ کو میں جانتا ہوں اور اللہ کے دین کو میں جانتا ہوں، اور سب سے بڑا پرہیزگار بھی میں ہوں، متقی بھی میں ہوں. اور جنت اہل تقوی کے لیے، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو اسی راہ پر چلنا پڑے گا جو میں نے اختیار کیا. جنت کا راستہ ایک ہی ہے، دو راستے نہیں ہیں. وہ راستہ وہی جس پر چل کر میں متقی بنا، بلکہ اتقی بنا، سب سے بڑا متقی بنا. اسی راہ پر تم چلو گے، تقوی حاصل ہوگا. کسی اور راستے کو اختیار کر لیا تو یہ تقوی کے راستے سے دوری ہے، میرے راستے سے دوری ہے. وہ بدعت کا راستہ ہوگا جو مہلک اور بربادی ہے، ہلاکت کا پروگرام ہوگا. جس راہ پر میں چل کر اتقی الناس بن گیا، سب سے بڑا خشیت والا بن گیا، اسی راہ کو تم اختیار کرو گے، تقوی آئے گا اور اللہ کا خوف حاصل ہوگا. اور اگر اس راستے کو چھوڑ دیا تو تقوی سے دور ہوتے جاؤ گے، جنت کے راستے سے دور ہوتے جاؤ گے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایسی خبریں نہیں دیں جو آخرت کی ہولناکی پر منتج ہوں. ڈرایا ضرور ہے، مگر ساتھ ساتھ اس ڈرنے سے، اس ڈر سے بچاؤ کا پروگرام بھی پیش کیا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ما ترکت من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد حدثتکم بہ وما ترکت من شیء یباعدکم من النار الا وقد حدثتکم بہ. میں نے ہر وہ شے جو جنت کے داخلے کا سبب بن سکتی ہے تمہیں بتا دی، بیان کر دی، اور ہر وہ شے جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی وہ بھی بیان کر دی. اب کیا چاہتے ہو؟ جنت کا حصول اور جہنم سے بچاؤ؟ تو اس کی واحد صورت یہ کہ دیکھو میں نے کیا بیان کیا، میں نے کون سا راستہ پیش کیا. بھول جاؤ سب کو، یہ قوم برادری کے راستے، یہ پیر و مرشدوں کے راستے، کسی بڑے چھوٹے کا راستہ سب بھول جاؤ. اگر واقعی آخر کی تیاری میں مخلص ہو تو پروگرام تو میں نے پیش کر دیا، جنت کا ہر راستہ بتا دیا، جہنم سے بچاؤ کی ہر سبیل پیش کر دی. اگر جنت کی طلب چاہیے اور جہنم سے بچاؤ چاہیے تو دیکھو کہ میں نے کیا بتایا ہے، جنت کا کیا پروگرام دیا ہے، جہنم سے بچاؤ کا کیا پروگرام دیا ہے. اچھی طرح دیکھو اور غور سے دیکھو. اور اگر اس پروگرام کو چھوڑ دو گے تو یقیناً وہ راستہ بربادی کا ہوگا. آج تعصبات کی بنا پر آپ اپنی برادری، قوم اور باپ دادا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن یہ باپ دادا قطعاً اللہ کی حجت نہیں ہے. اللہ کی حجت کی تکمیل جو ہے وہ اللہ کے انبیاء کے ذریعے ہے. رسل مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس اللہ حجت بعد الرسل. ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اپنی حجت کو پورا کرنے کے لیے. رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کی حجت ختم ہو جائے انبیاء کی بعثت کے بعد. کوئی بندہ اعتراض نہ کر سکے، انکار نہ کر سکے. ہم نے رسولوں کو بھیجا. باقی باپ دادا سب کے ہیں، برادریاں سب کی ہیں، یہ کوئی حجت نہیں ہے. ہماری حجت کی تکمیل جو ہے وہ انبیاء کی بعثت ہے. ہر قوم میں رسول بھیجا تاکہ کسی قوم کے کسی فرد کی اللہ کے سامنے حجت قائم نہ ہو سکے. حجت قائم ہو چکی انبیاء کی بعثت کے ذریعے. اور کتنا واضح راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رہوگے گمراہ نہیں ہوگے. حجت قائم ہو چکی، وہ کتاب اللہ ہے اور سنت رسول اللہ ہے، وہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے. جب تک انہیں تھامے رہوگے گمراہ نہیں ہوگے. کوئی دنیا کی طاقت تمہیں ورگلا نہیں سکے گی، حق سے برگشتہ نہیں کر سکے گی. اور یہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کیسی ہیں؟ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی البیضاء لیلھا ونہارھا سواء لا یزیغ عنھا الا ہالک. جس راستے پر میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں بڑا روشن، منور اور چمکدار راستہ ہے، جس کی رات بھی دن جیسی ہے، کوئی اس میں اندھیرا نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی خفا نہیں. ہر چیز نصف النہار کے سورج سے بڑھ کر روشن ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی اندھیرا نہیں ہے. بالکل واضح راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں. ہاں اس چھوڑنے میں تکلیفیں بہت سہی، پتھر بھی کھائے، چوٹیں بھی کھائیں، بڑے صدمات سے دوچار کیا گیا. بیٹی تک کو میرے سامنے قتل کر دیا گیا، جان سار ساتھیوں کو اذیتیں دی گئیں، ہجرت تک کی، اور مدینہ پہنچ کر 10 سالہ کی مسلسل جہاد سے عبارت ہے. کبھی جنگ بدر ہے، کبھی جنگ احد ہے، کبھی غزوہ خندق ہے، کبھی فتح مکہ کا سفر، کبھی جنگ موتا. یہ مختلف اسفار ہیں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے. کوئی ایک پل چین سے آیا، تکلیفیں بہت سہی، صدمات سے دوچار ہوئے، تھکاوٹیں بہت برداشت کی. لیکن اب میں کامیابی سے تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ ترکتکم علی البیضاء، کہ میں تمہیں ایک روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، بالکل واضح اور چمکدار، منور، لیلھا ونہارھا سواء. اس کی رات دن جیسی روشن ہے، کوئی اس دین میں پیچیدگی نہیں، کوئی غموض نہیں، کوئی ابہام نہیں، کسی قسم کا اندھیرا نہیں. اندھیرا بھی دن جیسا ہے،
سورج کے لیے اندھیرا ہے، رات آتی ہے سورج چھپ جاتا ہے، مگر میرا دین ایسا ہے دن میں بھی روشن رات میں بھی روشن، خلوت ہو جلوت ہو سفر ہو حضر ہو، اگر یہ دین پیش نظر ہے تو آپ کے پاس نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی اور کوئی پیچیدگی نہیں ہوگی۔ اب آگے تیری مرضی، اس نور کو ٹھکرا کر ظلمات کے راستے کو اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر آخرت کر کے دکھایا کہ میں کیسے خوش دکھائی دوں۔ مجھے معلوم ہے کہ سور پھونکنے والا فرشتہ اسرافیل اپنے منہ میں سور دبائے کھڑا ہے، فرمایا جو میں جانتا ہوں تم جان لو، ہنسیاں بند ہو جائیں۔ یہ آپ کی فکر آخرت ہے، آخرت کے تعلق کے بچاؤ کے راستے اور جنت کی طلب کا راستہ آپ نے وعدے کر دیا، اور وہ آپ کی سنت مطہرہ اور آپ کا فقیدہ عمل ہے۔ اگر اس کو اختیار کیے رہو گے تو اللہ کی حجت جو آپ کو حاصل ہو جائے گی، قیامت کے جو شخص حجت کو لے کر آئے گا وہ شخص کامیاب ہوگا۔ فرمایا کہ من نضع یدہ من الطاعة فإنه یأتی یوم القیامہ لا حجت له، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ جو بندہ اطاعت سے خالی ہو گیا، اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کی، کس کی جس کی مرضی کرتے رہو، جہاں مرضی ٹھوکریں کھاتے رہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا، فإنه یأتی یوم القیامہ، یہ شخص قیامت کے دن آئے گا لا حجت له، اس کے پاس اپنی کامیابی کی کوئی دلیل نہیں ہوگی، بالکل تہی دست اور تہی دامن ہوگا، خالی ہاتھ آئے گا۔ خواہ دنیا میں عبادات کے ڈھیر لگا دے، مگر وہ عبادات اگر سنت کے محور پر قائم نہیں ہے تو بندہ قیامت کے دن خالی ہاتھ آئے گا۔ جس کا چاہے دامن تھام لو، جس کا چاہے اطاعت کر لو، اگر میری اطاعت نہیں کہ میرے اطاعت سے تم خالی ہو تو قیامت کے دن خالی آؤ گے، بالکل تہی دامن اور تہی دست۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آخرت کا معاملہ سنگین ہے۔ من مات فقد قامت قیامتہ، انسان کی موت سے قیامت قائم ہو جاتی ہے، اور جو سفر آگے بڑھتا ہے وہ ہولناک ہوتا جاتا ہے اور شدید ترین ہوتا جاتا ہے۔ تیاری کے مواقع موجود ہیں، اللہ نے ایک عمر دی ہے، وقد جاءکم النذیر، ڈرانے والے آ چکے، پورا دین پیش کر چکے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انی لآخذ بِیدکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، تمہارا میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچنا چاہتا ہوں۔ مثال یہ کہ ایک شخص ایک چراغ روشن کرے، آگ جل چکی اور وہ بندہ چراغ روشن کر کے کہیں گیا نہیں، چراغ پر بیٹھا ہے، پروانے منڈلا رہے ہیں آگ کے ارد گرد، اس آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ بندہ ان پروانوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ یہ جل نہ جائیں۔ لوگوں جہنم کی آگ روشن ہے اور تم پروانوں کی مانند اس میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو اپنی غفلت کے ذریعے اور اپنی نافرمانی کے ذریعے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر ان پروانوں کی طرح جہنم سے کھینچ لوں اور جنت کی راہ پر ڈال دوں۔ یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص ہے۔ اس اخلاص کا معنی آپ کی تعلیمات ہیں، جو آپ نے دین ہمیں دیا، وہ دین جہنم سے بچاؤ کا راستہ ہے اور جنت کے داخلے کا راستہ ہے۔ تو ہر چیز واضح ہے نصف النہار کے سورج کی طرح۔ اب ہماری ذمہ داری کہ ہم اس خواب غفلت سے بیدار ہوں، جنت کے طالب میں جہنم سے ہارے میں۔ تو سونے کا معنی کیا ہے؟ آگ سے بچنے والا سو سکتا ہے، جنت کا طالب سو سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں اعتدال پیدا کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ایک استعداد اختیار کی جائے، بندہ مستعد ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، اپنی گھڑیوں کو لگا دے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ قدم قدم پر استغفار کرنا چاہیے۔ سابقہ زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، قدم قدم پر ایک محدث کا قول ہے، بیٹھو تو استغفار کرو، چلو تو استغفار کرو، لیٹو تو استغفار کرو۔ ہمیں معلوم نہیں اللہ کی بخشش کی گھڑی کب آ جائے اور ہمارا استغفار قبول ہو جائے۔ اللہ پاک توبۃ النصوح کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم کا خوف ہمارے دل میں ڈال دے، جنت کی رغبت اور شوق اس سے ہمارے دلوں کو بھر دے،
اور ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما دے جس سے جہنم سے بچاؤ حاصل ہو سکے اور جنت کا داخلہ ممکن ہو سکے۔ اللہ ہمیں سچے اور صحیح معنی میں اپنے پیغمبر کا خادم بنا دے، پیغمبر کا محب بنا دے، پیغمبر کا مطیع بنا دے اور پیغمبر کا متبع بنا دے۔